میں اپنے دوست کا واقعہ بتاتا ہوں, میرا شاگرد بھی ہے, دوست بھی ہے. جرمنی میں پڑھ رہا تھا, عمر اس کی 30 سال تھی. ایک انگریز نے اس سے پوچھا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں بھائی, ابھی تو ایکچولی ہم کیا کر رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, ہم کوئی شادیاں کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہوئے ہیں, جرمنی میں ہم پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. گورے نے کہا اچھا پھر گرل فرینڈ ہوگی تمہاری کوئی؟ اس نے کہا نہیں, داڑھی بھی ہے ماشاء اللہ لڑکے کی. میرا بھائی پاگل ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گرل فرینڈ مسلمان لوگ ہیں. اس نے کہا اچھا پھر وہ کوئی لڑکوں کا شوق ہوگا؟ استغفر اللہ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کہہ رہے نہیں بھائی ہم لوگ ہی نہیں ہیں. کہہ رہا تو پاگل ہے کیا, تو زندہ کیسے ہے؟ اب تک گورا پوچھ رہا ہے کہ تو زندہ کیسے ہے بھائی, 15 سال ہو گئے بالغ ہوئے ہوئے. گورے میں اتنی سینس تو ہے کہ بھائی یہ بھی ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کو کب تک کچھ لوگے آپ؟ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال باڈی کی نیڈ نہ ہوتی پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. نیچر ہے, یہ نیچرل ہے. دیکھو ایک نیڈ وہ ہوتی ہے جو ہوتی نہیں ہے, آپ بنا لیتے ہو. کوئی چرس پیتا ہے, یہ باڈی کی نیڈ تھی کیا؟ لیکن جب پیتے پیتے تھوڑے دنوں میں اب یہ کیا بن جائے گی, نیڈ بن جائے گی. تو یہ نیچرل نہیں ہے, لہذا اس کا علاج ہے کہ چھوڑ دو چرس. ایک شخص نشہ کرتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے نشہ چھوڑا کہ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے تالا لگا کے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. حتیٰ کہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتا تھا کہ کوئی نشہ ہی مل گیا جمعے میں دوبارہ نشے میں نہ ڈال دے. 2 مہینے اپنے آپ کو بند کیا, نشہ چھوٹ گیا, دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہوگی پھر. تو نکاح کا ایسے بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو عورت کی رغبت ہے آپ 2 مہینے کے لیے کنڈی لگا کے اپنے آپ کو بند کر لیں اور بالکل نیٹ کلین, سوچنا ہی نہیں ہے. جب 2 مہینے بعد نکلو گے پہلے سے بڑے ایٹم بم بنے ہوئے ہوگے آپ. حقیقت ہے, پہلے سے زیادہ تباہی سوسائٹی کے لیے, کیونکہ یہ نیچرل ہے نا, نیچر تھوڑی ختم ہو سکتی ہے. چرس کی عادت چرس چھوڑنے سے چھوٹ جائے گی, کھانے کی عادت کھانا چھوڑنے سے چھوٹے گی کیا؟ کم تو ہو جائے گی, چھوٹے گی تھوڑی. وہ تو رمضان میں جب افطاری میں کیسا پھوڑتا ہے, کیونکہ وہ اتنا. تو چرس اور یہ نشہ یہ نیچرل نہیں ہے, اس سے اوائڈ کریں گے ختم. نکاح کی خواہش ختم نہیں ہوگی کبھی بھی, یہ تو نیچرل ہے, قدرت نے رکھی ہے اور یہ نعمت رکھی ہے, عورت میں بھی مرد میں بھی. اسی سے نسل بڑھتی ہے, اسی سے سوسائٹی وجود میں آتی ہے. تو نیچر سے مت لڑو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے. آپ سائنسی ترقی کرو مگر آپ نیچر کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ اس ترقی میں, تو نہ ترقی حاصل ہوگی اور نہ سکون ملے گا آپ کو, بغاوت ہو جائے گی نیچر سے. تو گورے نے اس کا حل یہ رکھا ہوا ہے کہ گرل فرینڈ وہ جا کے وہ کرتے رہتے ہیں, ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے یہاں. لیکن اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو گئے کہ ترقی کر کے چاند پہ تو پہنچ گئے, لیکن جو چاند پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بھی ابا کا پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کہاں ہے. وہ ہمارا بیٹا چاند پہ پہنچ جائے پورا خاندان ریسیو کرنے کے لیے آئے گا, چچا ماموں تائے خالہ پھپھے. انگریز میں جو سائنسدان چاند پہ گئے نیچے ریسیو کرنے کے لیے قوم تو آئی ہے, 1 آدھ گرل فرینڈ ہوگی, چچا تائے کا ان کے بھی پتا. تو یار یہ سیٹ اپ چاہتے ہو تم لوگ؟ اگر چاہتے ہو تو پھر کر لو بھائی. لبرل لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا اس میں, اگر چچا نہیں ہے, گدھے کا بھی تو ابا نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی باپ نہیں ہوتا, پھر بھی وہ گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے. تو اگر انسانوں کے ابا نہیں ہے تو انسان پھر بھی ایکچولی انسان کا اس سے نہیں پتہ چلتا ابا ہیں یا نہیں ہے. ایکچولی انسان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا, ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے کہ نہیں جمع کراتا. ہم بولتے ہیں بھائی وہ بھی ہے, لیکن پہلے کیا ہے, ابا کا ہونا سوسائٹی میں بہت ضروری, کیونکہ گدھے اور انسان میں فرق ابا سے ہوتا ہے.